السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث الثقلین غوث السمدانی سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت نے مجھ کو بہت پریشان کیا، تو میں بغداد شہر کے باہر نکل کر دریائے دجلہ کے کنارے چلا گیا تاکہ وہاں پر مجھ کو کچھ سبز ہری بھری چیز، پیڑ پودے کچھ مل جائے تو میں اسے کھا لوں۔ لیکن وہاں پر پہلے سے ہی اللہ کے بندے موجود تھے، تو انہیں دیکھ کر مجھ کو حیا آئی اور میں واپس پھر بغداد شہر کی طرف لوٹ آیا۔ بغداد کی ایک مسجد میں جا کر میں کونے میں بیٹھ گیا، ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، میں اسے دیکھتا رہا۔ بھوک نے بڑا ستا رکھا تھا اور میں گوشے میں چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ شخص نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس ایک توشہ تھا، اس نے اپنا وہ توشہ کھولا اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے وقت اس نے مجھ سے کہا کہ بچے تم بھی آؤ، کھانا کھا لو۔ حضور غوث العظم دستگیر نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کھائے۔ وہ شخص نے نوالا توڑا تو مجھے اس قدر بھوک کا احساس تھا کہ وہ اپنے منہ کی طرف نوالا بڑھاتا تو میں اپنا منہ کھول دیتا۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر اس شخص نے کہا کہ اے بچے تم بھی آ کر کھانا کھا لو، یہ کھانا میرا بھی نہیں ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس کے دسترخوان پر جا کر بیٹھ گئے۔ پھر اس سے پوچھے کہ یہ کھانا کس کا ہے؟ کہا کہ میں بغداد شہر کا نہیں ہوں، میں جیلان سے آیا ہوں، اور جیلان کا ایک بچہ بغداد میں پڑھتا ہے، ان کی والدہ نے یہ توشہ میرے ہاتھ سے بھیجا ہے۔ وہ بچے کا نام شیخ عبد القادر ہے اور ان کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ ام الخیر ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ کی آنکھ بھر آئی۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کے بندے، وہ شیخ عبد القادر میں ہی ہوں اور وہ سیدہ فاطمہ ام الخیر میری ماں ہے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا تو حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ شرمندہ نہ ہو، آپ کو بھی بھوک کی شدت ہے، آپ کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے یہ زحمت اور مشقت اور تکلیف اٹھا کر میرے لیے یہ سامان جیلان سے یہاں لے آئے۔ حضور غوث العظم دستگیر اور وہ شخص نے کھانا کھا لیے تو اس شخص نے جاتے وقت حضور غوث العظم دستگیر کو کچھ اشرفیہ دی، کہا کہ یہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشرفیہ لی اور اس میں سے آدھی اشرفی اس کے ہاتھ میں رکھ دی، تو اس نے کہا کہ بغداد میں کہا سالی پڑی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں اور یہ تمہاری ضرورت ہے، تو یہ تم اپنے پاس رکھو، یہ بہتر ہے۔ تو حضور غوث العظم دستگیر نے کہا نہیں، ابھی تمہیں سفر طے کرنا ہے، تمہیں بغداد سے جیلان جانا ہے، تو یہ تمہیں راستے میں کام آئیں گی، راستے کی تکلیف اس سے دور ہوگی۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دے دیے اور وہ شخص رخصت ہو گیا تو حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ معزز سامعین کرام، یہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9-10 سال کی عمر میں یہ استقامت تھا، یہ صبر تھا اور یہ اللہ کے بندوں کے اوپر شفقت اور محبت فرمانا تھا۔ اور حضور غوث العظم دستگیر امت رسول پر بڑے مہربان اور شفیق ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، کبھی ہمیں بھوک لگی ہو تو ہم نہ کسی بندے کا خیال کرتے ہیں، نہ پڑوسی کا خیال کرتے ہیں، بلکہ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیٹ کی آگ کیسے بجھے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے
وہ صبر کا پیکر ہوتا ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ استقامت کا معیار ہوتا ہے۔ اور حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مراتب عطا فرمائے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابر بھی تھے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، صابر کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ صبر جو ہے یہ بڑی اللہ کی طرف سے نعمت اور دولت ہے۔ بندہ جتنا صابر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو نوازے گا، اتنے ہی مراتب اس کے بلند فرمائے گا۔ اور حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر اور استقامت تو وراثت میں ملا ہوا تھا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرتبے کے اوپر فائز فرما دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث الاعظم دستگیر کے صدقے اور طفیل ہم سب کو صبر و استقامت عطا فرمائے اور اس کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔